السلام علیکم وڈینز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے چیپٹر نمبر 5 کی ریڈنگ کریں گے، جس کا نام ہے احساس۔ چلیں آئیں ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسد کی دادی اماں اچانک بہت بیمار ہو گئیں۔ ابو اور امی ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ ہدایت کی کہ ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے۔ گھر آنے کے بعد امی نے دادی اماں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا پلائی اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ دادی اماں 1-2 گھنٹے سو کر کچھ بہتر ہوئیں، لیکن ابھی بخار تھا۔ سب لوگ ان سے ملنے آتے اور آ کر چلے جاتے، سب مصروف تھے۔ دادی اماں تو ایک کام کرنے والی خاتون تھیں۔ اس طرح اکیلے لیٹ کر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ 2 دن بعد اسد اسکول سے آیا تو سست سا لگ رہا تھا۔ امی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو گرم محسوس ہوا۔ امی بہت پریشان ہوئیں۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے اسد کو دیکھ کر بتایا کہ اس کا گلا خراب تھا، جس کی وجہ سے اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ دی اور تاکید کی کہ غرارے بھی ضرور کیے جائیں۔ گھر آ کر امی نے اسے کھانا کھلانا چاہا تو اسد نے انکار کر دیا۔ اس کا منہ سخت کڑوا ہو رہا تھا۔ پھر بھی امی نے 2-3 چمچے چاول اسے کھلا دیے تاکہ دوا پلائی جا سکے۔ دوا دینے کے بعد امی نے اسد کو لٹا دیا اور کہا کہ سو جاؤ۔ دوا کے اثرات سے اسد رات بھر سویا رہا۔ اگلے دن وہ اسکول بھی نہ جا سکا۔ اس کا سارا وقت بستر پر گزرا۔ اسد اکیلے کمرے میں لیٹ کر گھبرا گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھے، لیکن امی بھی زیادہ وقت نہ دے سکتی تھی۔ انہیں سارے گھر کا کام کرنا تھا۔ دن کو آمنہ اسکول سے آئی تو امی نے سب کو کھانا دیا۔ دادی اماں اور اسد کو دوا دی۔ اسد کا دل چاہا کہ آمنہ اس کے پاس بیٹھ جائے، مگر وہ کھیلنے لگی۔ شام کو ابو بھی اسد کا حال پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسد بہت بے چین تھا۔ اسے دادی اماں کا خیال آیا، جو 1 ہفتے سے بیمار تھی اور کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور دادی اماں کے پاس چلا گیا۔ دادی اماں نے اسے اپنے پاس لٹا لیا اور دعا پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک ماری۔ اسد کو تو جیسے سکون آ گیا۔ دادی اماں آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی رہیں۔ ان کا ہاتھ گرم تھا۔ اسد کو محسوس ہوا کہ انہیں ابھی بھی بخار ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اتنے دن سے ان کے ساتھ کسی نے ٹھیک سے وقت نہیں گزارا۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہوں نے اسد کو ایک مزیدار کہانی بھی سنائی۔ 2 دن میں اسد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ اسکول جانے لگا۔ اب اسد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اکیلا بیمار انسان کبھی بھی جلد تندرست نہیں ہو سکتا۔ بیمار کی دیکھ بھال کے لیے اس کو دوا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ باقاعدگی سے دادی اماں کے پاس بیٹھنے لگا۔ اسکول کا کام بھی انہی کے پاس بیٹھ کر کرتا۔ آمنہ بھی وہی کرتی جو اسد کرتا۔ اب تو شام کو سب لوگ مل کر دادی اماں کے کمرے میں بیٹھ جاتے، چائے پی جاتی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بتاتا کہ دن کیسے گزرا۔ جب سب گھر والوں نے دادی اماں کو وقت دینا شروع کیا تو وہ جلد صحت یاب ہو گئیں۔ اچھا بچوں، اس لیسن میں آپ کو 2 باتیں سیکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، بیمار بندے کی خدمت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی گھر میں بیمار ہو نا، امی ابو بہن بھائی دادا دادی نانا نانی ماموں پھپھو خالہ چاچو کوئی بھی، تو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ چاہے وہ اتنی سی ہیلپ ہو کہ آپ اس کو پانی کا گلاس پکڑا دیں، چاہے اتنی سی ہیلپ ہو کہ آپ ان سے صرف پوچھ لیں کہ آپ نے دوائی لی ہے کہ نہیں لی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ آئندہ سے بچوں، جو بھی آپ کے گھر میں بیمار ہوگا آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ دوسری بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ بزرگوں سے میرا کیا مطلب ہے؟ دادا دادی نانا نانی، اور اگر دادا دادی نانا نانی خدا نخواستہ نہیں ہیں تو امی ابو کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کو خاص طور پہ دادا دادی اور نانا نانی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے کہانیاں سنیں، انہیں کہانیاں سنائیں، انہیں لطیفے سنائیں، تاکہ ان کا وقت بھی اچھے طریقے سے گزر سکے اور وہ بھی جو ہے وہ تندرست رہیں۔
اوکے، تھینک یو. ویڈیوز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.